اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں بھی کہ کوئی سننے والا یہ کہے کہ قریشی صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، وہ بے شک بھلے پاکستان انڈیا کے کسی چینل پہ وہ آئیں، ان معاملات پہ ہمارے سے 1 to 1 گفتگو کریں، ان کا کوئی نمائندہ ہے یزید کے دفاع پہ گفتگو کرے جو وہ کر رہے ہیں، حضور کے وسیلے کے حوالے سے گفتگو کرے، رسول اللہ کی حیات کے حوالے سے وہ گفتگو کرے، عقیدہ شفاعت پہ گفتگو کرے، اور جو دیگر ان کے بہت سارے اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں جن کو انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اولیاء کرام کی بے ادبی کی ہے، احادیث مبارکہ کی غلط انہوں نے تشریحات کی ہیں، ان ساروں کو ہم جناب اگر سب کے سامنے ننگا نہ کرے نا تو پھر یہ بات ہے انشاءاللہ، یہ تو نہیں ہے میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے 1 to 1 کل ہی لے لیں آپ، بے شک آپ افطاری کے پروگرام میں لے لیں ذاکر نائک کو، مجھے اور اس کو 1 to 1 کریں انشاءاللہ، یا میں پاکستان کے جتنے چینلز ہیں کسی بھی چینل والے کو کہتا ہوں اگر ایکسس ہے آپ کا، آپ کی پہنچ ہے ذاکر نائک کو لے آئیں، آپ اس کو لائیو لے لیں، مجھے لے لیں، سب 2 ہاتھ ہو جاتے ہیں، ساری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ کتنا علمی جناب ان کا گھمنڈ ہے۔ مجھے یقین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور نماز عصر ابھی ادا کی ہے، اس کے بعد میں یہ پیغام جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے دیگر مسلمانوں کی طرح رمضان المبارک کی عبادات میں مصروف ہوں، اور دوسری بات ہے کہ میرے گھر میں ٹیلی ویژن وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال موبائل وغیرہ پر کر لیتا ہوں، فیس بک کا اور اسی طرح واٹس ایپ کا۔ جو بول ٹیلی ویژن پر قاری خلیل الرحمان جوید حفظہ اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ پری پلان ایک سازش ہے جو کہ کتاب و سنت کے ترجمان قاری خلیل الرحمان جوید حفظہ اللہ کے بارے میں کی گئی۔ دوسری بات کہ مفتی حنیف قریشی نے آج چیلنج دیا ہے، تو یزید پر گفتگو کرنے کی بجائے سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی ہمارے ساتھ سیدنا امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرے، جو وہ انتہائی گھنونے، گھٹیا اور جراثیمی نظریات ان کے بارے میں رکھتا ہے۔ حنیف قریشی جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کا خود معتمد نہیں ہے، تو ہمارے مقابلہ میں، عمر صدیق کے مقابلہ میں یا خلیل الرحمان جوید کے مقابلہ میں وہ شخص لایا جائے جو بریلوی مکتبہ فکر کا معتمد ہو۔ یہ تو خود متنازع شخصیت ہے، وہ تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بھی مسلک اہل حدیث کے کسی مسئلہ پر اور کسی بھی غلط فہمی کے ازالے کے لیے میں آپ لوگوں سے گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے کراچی بلا لیں یا بول کر نمائندہ یہاں پر بھیج دیں، یا آپ مجھے موبائل فون کے ذریعہ کال پر لے لیں، میں ہر وقت تیار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مسئلہ میں اہل حدیث کو پوری کائنات پر تفوق حاصل ہے، یہ دلائل کے ساتھ بھی میں ثابت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر سب سے زیادہ کام اہل حدیث نے کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سب سے زیادہ اہل حدیث نے اپنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنالٹی کتاب و سنت میں ہے اس کو بھی سب سے زیادہ اہل حدیث نے ایمان کے طور پر اختیار کیا ہے، اور یہ لوگ ہم سے پیچھے ہیں، اور اس پر مبالغہ شری کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ذرہ بر بھی اگر اہل حدیث محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کھوٹ یا میل کا شکار ہو تو آئیے، میں بھی اپنے بیوی بچے لے کر کے آتا ہوں۔ حنیف قریشی سمیت کوئی شخص، کوئی بریلوی عالم دین، کوئی غیر اہل حدیث اپنے بیوی بچے لے کر کے آئے، اور آن ایئر ٹیلی ویژن پر مبالغہ ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے، غیظ اور عذاب کا انشاءاللہ نشانہ بنے گا۔ مبالغہ کے لیے تیار ہوں اور مناظرہ کے لیے بھی تیار ہوں، وہ مسئلہ وسیلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو جو بریلوی اور مسلک اہل حدیث کے درمیان امتیازی عقائد یا مسائل کا اختلاف ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری اس گفتگو کا عامر لیاقت اور اس کی جو کیبنٹ اور اس کے ساتھی ہیں اور گول ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے وہ سنجیدگی سے نوٹس لے اور مجھ سے فی الفور رابطہ کرے، اور میں اپنا رابطہ نمبر بھی بول دیتا ہوں 0300-6433-576۔ نماز ظہر کے بعد جو ہے یہ میرا موبائل کھل جاتا ہے اور نماز عشاء تک وہ چلتا رہتا ہے، اور نمازوں کے اوقات میں بند ہوتا ہے۔ آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اور حق و باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کسی کی دلداری نہیں کرنا چاہتا۔ گدھا ہی کے
اور یہ سمجھے کہ میری اونچی آواز جو ہے وہ شیر کی دھاڑ سے بھی بلند ہے اور میں اکیلا ہی جنگل کا راجا ہوں، تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آئیے کبھی ہم جیسے فقیروں کے ساتھ بھی پنجہ آزمائی علمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیں گے۔